بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعریف میں فرمایا ہے کہ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کا جواب دیتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بالسهر والحمى، یا تو پورے جسم کو بخار آ جاتا ہے کسی ایک حصے کے متاثر ہونے سے، اور تکلیف زیادہ ہو تو بالسحری پورا جسم جاگتا ہے اور اس حصے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت بنا کر کے اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس امت کے درمیان فرقے ہو گئے ہیں اور فرقوں میں بٹ گئی ہے یہ امت۔ جب بھی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فرقے نہ بنائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختلاف رائے ہے، یہ فرقے نہیں ہیں، حالانکہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ایک ہمیں تعریف دی ہے، ایک ڈیفینیشن دی ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ فرقے ہیں یا صرف اختلاف رائے ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو تم جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر یہ جنہیں ہم فرقے کہہ رہے ہیں، جنہیں ہم مسلک کہہ رہے ہیں، اگر یہ صرف اختلاف رائے تک ہے اور اس میں دشمنی کی اسپرٹ نہیں ہے، دشمنی کی روح کار فرما نہیں ہے، تو پھر بہت خوب اور کوئی قابل ملامت نہیں ہے یہ بات۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپس میں فرقوں کے درمیان رسہ کشی ہے، دشمن ہے، دشمنی ہے، بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، سر پھٹول ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے اور تکفیر کے فتوے ہیں، تو پھر یہ اخواناً والی جو اسپرٹ ہے جو اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ اسپرٹ ختم ہو گئی ہے، بھائی کی جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اعداء جس کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم پہ احسان کیا، ورنہ اس سے پہلے تم دشمن تھے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اگر دل جڑے ہوئے نہیں ہیں آپس میں مختلف مسالک کے لوگوں کے، جنہیں وہ مسالک اور مذاہب اور اختلاف رائے کا نام دے رہے ہیں، اگر ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور بھائی بھائی کی اسپرٹ نہیں ہے بلکہ دشمنیاں ہیں جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے، تو پھر یہ فرقہ بن گیا، اور اسی کو فرقہ کہتے ہیں۔ اور فرقہ بندی اسلام میں کتنی بڑی لعنت ہے اس کا اندازہ ہمیں ہے ہی نہیں، اور اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی، امت کی اکثریت جو ہے وہ قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، قرآن سے بالکل کٹی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم اگر پڑھا بھی جاتا ہے خواص کے یہاں بھی، اہل علم کے یہاں بھی، تو تدبر کے لیے نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔
برکت کے لیے پڑھنا وہ بھی محمود ہے، قابل تعریف ہے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے قرآن کا۔ ورنہ اگر ہدایت کے لیے پڑھتے اور قرآن میں تدبر کرتے تو ہمیں یہ آیت نظر آتی جو فرقہ بندی کی مخالفت کرتی ہیں، فرقہ بندی کو اللہ کی بڑی ناراضگی کا سبب بتاتی ہے۔ وہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے بندے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرکین کون ہیں؟ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، مشرکین وہ ہیں، بہت سی تعریف ہے مشرکین کی کہ کون کون لوگ مشرکین ہو سکتے ہیں، لیکن مشرکین کی ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن یہ بھی دی ہے قرآن نے جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلی آیت میں، من الذین فرقوا دینہم، مشرکین وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، اور جو عربی زبان اور عربی قواعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ من المشرکین، اور پھر یہ مبدل منہ ہے، اور آگے جو آیت ہے وہ اس کا بدل ہے کہ مشرکین کون؟ وہ الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعاً، اور وہ جماعتوں میں بڑھ گئے۔ شیعتن کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرو فالوورس، ایسے کسی کے حامی کہ وہ اپنی جان کی بازی اس کے لیے لگا دیں، جان اور مال سے کسی کے پیچھے کسی کو فالو کرنے کو شیعہ کہتے ہیں۔ بہت سے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں جماعت کے لیے، متبعین کے لیے، طائفتن ہیں، فرقتن ہیں، جماعتن ہیں، لیکن شیعتن اس کو کہتے ہیں کہ جو تن من دھن سے، اور جس کو ایک طرح سے ایک اصطلاح چلی ہے اندھ بھکتی جس کو کہتے ہیں، اندھے ہو کر کے کسی کو فالو کرنے کو شیعہ کہتے ہیں، ایسی جماعت کو۔ تو فرمایا دین میں فرقے کر لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ اندھ بھکت بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ٹکڑے کر لیے، احزاب میں، جماعتوں میں، فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لے، اور ہر فرقہ خوش ہے بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ اس کے پاس ہے ان باتوں کو لے کر کے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ ان میں سے قرآن کی آیات کے الفاظ بڑے کمال الفاظ ہوتے ہیں، اور حقیقت میں واقعی اللہ کا کلام ہے جو نباز ہے، خلاق فطرت ہے، اور انسانی فطرت کو بہت اچھے سے جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ بڑا کمال لفظ استعمال کیا ہے۔ جن لوگوں نے عربی کسی قدر ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک عندہ ہے اور ایک لدا ہے۔ عندہ تو کہتے ہیں کہ عندی مال، میرے پاس پیسہ ہے، یا عندی 100 روپیہ، میرے پاس 100 روپیے ہیں، عندی 1000 روپیہ، میرے پاس 1000 روپے ہیں، عندی 100,000 روپیہ، میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں۔ لیکن لدا اس وقت بولتے ہیں جب وہ 1000 یا 1,00,000 روپے آپ کی جیب میں ہوں، خاص آپ کے پاس ہوں، آپ کی ملکیت ہو۔ تو لدا کچھ خاص، زیادہ پرسنل چیزوں کو بولتے ہیں۔ جب چیز کوئی خاص پرسنل ہو، خاص ہو، تو اس کے لیے عربی زبان میں لدا آتا ہے۔ تو فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس، جو کچھ خاص چیزیں ہیں اسی میں بس وہ بہت خوش ہیں، اترا رہے ہیں، اور انہی چیزوں کو لے کر کے وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہم ہی سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں، اور سب سے زیادہ ہم حق پر ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم صحیح قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، ہم اہل دیوبند ہیں، ہم احناف ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم ٹرو فالوورس ہیں۔ تو کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پکڑ لی ہیں ہر ایک نے، اور ان چیزوں کو لے کر کے بس وہ اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ یہی حال ہمارا آج ہو گیا ہے۔
ہم نے الگ الگ دین میں فرقے بنا لیے ہیں، مسالک اور مذاہب کے نام پر ہم نے، اختلاف رائے کے نام پر ہم نے فرقے بنا لیے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑی مار کاٹ ہے۔ اور بعض اوقات تو اب یہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سر پٹاول بھی ہوئی ہے، بڑے بڑے جھگڑے اس پہ ہوئے ہیں، بڑی بڑی بحثیں، بڑے مناظرے دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں سے کہیں سے بھی دیکھنے سے یہ نظر نہیں آتا کہ ان میں کوئی آپس میں محض اختلاف رائے ہے۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ بھائی ہونے کی جو ایک اسپرٹ ہے، اور الف بین قلوبہم کی جو اسپرٹ ہے، وہ دل جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے فرقوں کا حال ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہمارے لیے غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی الگ الگ آئیڈینٹی اور تشخص بنا لیا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ہمارا جو اختلاف رائے ہے وہ اختلاف رائے سے نکل کر کے تشدد، شدت اختیار کر گیا ہے، تو پھر یہ فرقہ بن گیا ہے۔ اور اگر ہمارا شمار فرقے میں ہونے لگا ہے تو قرآن کی تعریف کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ لوگ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے بندے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے۔ تو گویا دین میں فرقے بنا لینا شرک ہے۔ دین میں فرقے پھیلا لینا یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، اور کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اگر قرآن حکیم نہ پڑھا جائے تو اس کا صحیح اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے میقات پر گئے، کوہ طور پر گئے، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے درمیان چھوڑ گئے، اور فرمایا کہ اخلفنی فی قومی، میرا جانشینی اختیار کرو، میرے جانشین بن جاؤ قوم میں۔ اور وہ میقات کے لیے اللہ کے یہاں، اللہ سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ ادھر سامری نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا، بہت منع کیا، لیکن قوم نے کسی بھی صورت ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے توقف کیا۔ 40 راتوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واپس آئے تو انہوں نے قوم کی یہ حالت دیکھی، تو فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو تورات کی تختیاں اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے وہ بھی ایک طرف پھینک دی، اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، سر کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے، اور بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ ہارون تم نے منع کیوں نہیں کیا جب قوم کو تم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر کے بچڑے کی پوجا میں لگ گئی ہے۔ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا، جب تم نے ان کو دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اس وقت بڑا عجیب جواب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دیا۔ فرمایا کہ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑو، ولا براسی، اور میرے سر کے بال مت کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے تو زیادہ اس لیے منع نہیں کیا کہ میں نے دیکھا تھا ان میں کہ ان میں دھڑے بن گئے ہیں، ایک دھڑا جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کو صحیح ٹھہرا رہا ہے، اور ایک دھڑا جو ہے وہ خدا کی عبادت کو صحیح ٹھہرا رہا ہے۔ تو انی خشیت، میں تو اس بات سے ڈرا کہ اگر میں زیادہ سمجھاتا تو ان میں فرقے بن جاتے، اور کل کو تم ہی مجھے کہہ دیتے فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقے بنا دیے، ولم ترقب قولی، اور میرے آنے کا تم نے انتظار نہیں کیا۔ تو میں نے تو بھائی آپ کا انتظار کیا کہ حتی یرجع الیہم موسیٰ، موسیٰ آ جائیں گے
تو موسیٰ کی بات یہ مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، موسیٰ آ جائیں گے اور ان کو سمجھا دیں گے۔ تو میں نے تو زیادہ اصرار اسی لیے نہیں کیا۔ یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ ایک نبی نے کچھ وقت کے لیے بچھڑے کی پوجا کو گوارا کر لیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ قوم کے اندر فرقے بن جائیں۔ اس لیے کہ فرقے بن جانا اتنی بڑی لعنت ہے کہ پھر آنکھوں پر چشمہ لگ جاتا ہے، پردے پڑ جاتے ہیں، پھر حق بات سننے کی سکت نہیں رہتی ہے، ہم شیعہ بن جاتے ہیں، اندھ بھکت بن جاتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے فرقے کی اور اپنی جماعت کی مسلک کو، اس کی آئیڈیالوجی کو ہی فروغ دینا ہوتا ہے، وہی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر حق بات کہیں پر نظر آتی ہے تو وہ ہمیں سجھائی نہیں دیتی، کیونکہ بہرحال ہر حال ہمیں اپنے فرقے کی حمایت کرنا ہے۔ تو فرقے بن جانے سے یہ نقصان ہے کہ اگر دوسرے کے یہاں کوئی اچھی بات ہے یا قرآن حدیث سے کوئی بات صحیح نکل کر آ رہی ہے تو اس کے ماننے کی جسارت فرقہ بنانے والوں میں نہیں رہتی ہے۔ یہ آخری درجے کی، بالکل ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، آخری درجے کی مثال ہے یہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے شرک جیسے عمل کو، بچڑے کی پوجا کو ایک وقت کے لیے برداشت کر لیا، لیکن یہ نہیں چاہا کہ بنی اسرائیل میں فرقے بنا دی جائیں۔ تو ان تمام آیات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرقے بنانا کتنا گھناؤنا عمل ہے، کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن حکیم میں ہی ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعاً، اور وہ جماعتوں میں بٹ گئے، شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، لست منہم فی شیء، اے محمد تمہارا کسی ایک چیز میں بھی، فی شیء، کسی ایک چیز میں بھی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جس مجلس سے یا جن کے درمیان سے رسول اللہ اٹھ کر چلے جائیں، ان لوگوں میں کیا بھلائی اور کیا خیر باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، اور وہ جماعتوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے محمد، اے نبی، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا بہت پہلے سے، من قبل وفی تھا۔ اب یہ نہیں کہہ لیجئے کہ اختلاف رائے ہے، اب نبی نہیں آتے ہیں، امت مسلمہ کا فہم ہے، یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تو جائز ہے، اختلاف رائے اور فہم کا اختلاف، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر اس فہم کے اختلاف میں دشمنیاں آ جائیں اور دل آپس میں جڑے نہ رہیں تو وہ فرقے بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا جو اپنا فہم ہے مسائل کو سمجھنے کا، قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کا، آپ کا جو اپنا فہم ہے، اس فہم کو اپنے پاس رکھیے، وہ قابل قدر ہے، اس پہ اللہ کے یہاں اجر بھی ہے۔ اگر آپ نے صحیح استنباط کیا ہے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر آپ نے غلطی کی ہے تو ایک اجر تو، یعنی اجتہاد کا اجر، وہ تو اللہ کے یہاں ملے گا ہی آپ کو، لیکن دل جڑے رہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہم سے اختلاف رائے رکھ رہا ہے تو ہمیں ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کو اس درجے جا کر کے اس کی مخالفت کرنے لگیں، اس طرح اپوز کرنے لگیں اسے کہ ہمارے منہ سے بحث کرتے ہوئے چھاگ آنے لگیں، دشمنیاں ہوں، تعلقات ختم ہو جائیں اور نوبت لڑائیوں تک پہنچ جائے، اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنا، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا اور ان سے ملنا بھی ہمیں گوارا نہ ہو۔ اس لیے حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارا یہی نام رکھا ہے۔ جب ہم اپنے نام کے ساتھ سنی مسلمان یا شیعہ مسلمان
لگاتے ہیں تو گویا ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ زبان قال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گویا اللہ نے جو ہمارا نام رکھا تھا اس میں کچھ کمی باقی رہ گئی تھی اور وہ کمی ہم نے پوری کر دی ہے۔ تو اس طرح نہیں سوچیں یا اس طرح نہ کہیں زبان حال سے۔ اللہ نے جو ہمارا نام رکھا تھا یعنی مسلمان، وہی پرفیکٹ ہے، وہی کامل اور مکمل ہے۔ لہٰذا جب بھی اپنا تعارف کرائیں، جب بھی کسی دوسرے سے ملیں تو اپنے آپ کو مسلمان بتائیں، اپنا فرقہ نہ بتائیں، اس لیے کہ اگر اس آئیڈینٹی کے ساتھ ہم اس دنیا سے گئے ہیں کہ جس کو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر اسلام کی حالت میں ہماری جو ہے دنیا سے واپسی نہیں ہو رہی ہے، ہماری موت اس حال میں آ رہی ہے کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ اپنے آپ کو سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کہلا رہے ہیں، تو پھر یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہٰذا اپنا تعارف صرف مسلمان کرائیں۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں آپ کا یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، ہاتھ آپ کو کہاں باندھنا ہے، آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، یہ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کسی بات کو آپ خود صحیح سمجھ رہے ہیں اسی پر عمل کریں گے، لیکن وہ چیز صرف آپ کے عمل تک محدود رہے۔ آپ یہ نہ ہوں کہ اس پر اختلاف ہو جائے اور اس عمل کو لے کر کے آپ کے اندر شدت آ جائیں۔ بے شک آپ اپنے جو مسلک ہے، جو آپ کا فہم ہے، اس پر عمل کیجئے، لیکن آپ کا فہم صرف آپ تک محدود رہے، یا آپ سلیقے سے اس کی دعوت دے رہے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ فرقہ بندی ہو جائے اور آپس میں رسہ کشی ہونے لگے اور ایک دوسرے کی مخالفت پر اس درجہ اتر آئیں کہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں آپس میں۔ اس لیے اپنے اپنے مسالک پر عمل کرتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جب بھی تعارف ہو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان ہی رکھا ہے، هو سماکم المسلمین۔ اس لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اس پہچان پر، اس آئیڈینٹی پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بریلوی مسلمان ہیں، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ شرک تک جا پہنچتی ہے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کو جو فرقے بنا چکے ہیں ان کو مشرکین میں گردانا ہے۔ اس لیے غش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو فرقہ بندی سے بچائیں۔ آج کے اس مختصر خطاب میں بس یہی چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ بندی کی لعنت سے ہم سب کی، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔